میں دن بھر مٹھائیاں بنا بنا کر تھک چکا تھا اور رات کی تنہائی میں اپنی چھوٹی سی دکان کے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا اور ہماری گلی میں سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میری بنائی ہوئی گرم گرم جلیبیوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ سامنے والے پرانے خالی گھر کے پردے کے پیچھے سے دو شرارتی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے فوراً ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ وہ سائے بجلی کی تیزی سے غائب ہو گئے۔ اگلے دن جب میں نے اپنی دکان کے سامنے جلیبیوں کی ٹوکری غائب دیکھی تو میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حرکت اسی سائے کی تھی اور مجھے اس پرلے درجے کی بے غیرتی پر شدید غصہ آیا۔ میں ایک شریف انسان تھا، آج تک کسی کی بہن بیٹی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک دن حیرت ہوئی جب میں اس گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی تھی۔ تبھی میں نے دروازہ بجایا۔ اس لڑکی کی روتی ہوئی حسین آنکھیں میرے سامنے تھیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میری ماں بیمار ہے۔ میں فوراً ہی اس کو ماں کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ اس کی ماں کی حالت تو کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی جوان بیٹی کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی تھی۔ ابھی رات کا وقت تھا، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ گھر آ گیا، کیونکہ ایسے تو وہ اکیلی رہ جاتی۔ اس کو گھر چھوڑ کر جیسے ہی میں دوبارہ اس کی ماں کی لاش کو دیکھنے گیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گیا۔ یہ کیا ہوا تھا بھلا؟ پلک جھپکتے میں ہی اس لڑکی کی ماں کی لاش کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ لڑکی تو میرے ساتھ ہی گھر گئی تھی میرے۔ اس عجیب سے واقعے کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرا نام فواد ہے۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی کہ اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک مٹھائی کی دکان پر کام کرتے تھے جو ہماری گلی کے کونے پر ہی تھی۔ امی کے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، لیکن میں نے انہیں دلاسا دیا کہ ابو چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، میں آپ کا سہارا ہوں، اور ویسے بھی 4 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ یوں میں اکیلا اپنے خاندان کا وارث بن گیا۔ پڑھائی چھوڑ کر میں نے ابو کی جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہماری چھوٹی سی دکان تھی اور ہم گھر پر ہی تھوڑی بہت مٹھائی بنا کر سیل کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مٹھائی پوری بک جایا کرتی تھی تو کبھی سارا دن یوں ہی گزر جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ اب یہ کاروبار مجھے بند کرنا پڑے گا۔ میں دن رات اسی پریشانی میں مبتلا رہتا تھا۔ تبھی اچانک میں نے محلے والوں کے منہ سے سنا کہ 2 ماں بیٹی اس گھر میں آ کر رہنے لگی ہیں جو سالوں سے خالی پڑا ہے۔ وہ گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ میں کام کی وجہ سے مصروف رہتا تھا، اسی لیے زیادہ ان باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن میری دکان کے سامنے ہی تو وہ گھر تھا جہاں سے وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور اس بات کو صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب اچانک اس کی ماں مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یوں اس کی بیٹی کو لے کر میں اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن جب اس کی ماں کی لاش لینے کے لیے اس کے گھر گیا تو وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ آنن فانن یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اور جب یہ بات جا کر میں نے اس لڑکی کو بتائی تو وہ عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی لاوارث ہے اور اس کی ماں بھی مر چکی ہے، تو یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری امی ایک سیدھی سادی خاتون تھی، انہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ پھر وہ لڑکی میری اماں سے کہنے لگی، خالہ، جس طرح آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں رہتی ہیں اسی طرح میں بھی آپ کی بیٹی بن کر رہوں گی۔ اماں چپکے سے مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے اوپر تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، تو نے ایک اور ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ تو میں نے کہا، اماں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہر انسان سے ہی کیا ہے نا، وہ مجھے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے رزق پہنچا ہی دے گا۔ میں رات کو مٹھائیاں تیار کیا کرتا اور صبح ہوتے ہی انہیں دکان پر پہنچا دیتا تھا۔ آج رات بھی ڈھیر ساری مٹھائیاں بنا کر رکھیں، پھر انہیں کپڑے سے ڈھانپ کر رکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھا تو وہ ساری مٹھائیاں غائب تھیں۔ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا تھا۔ میں ٹھہرا ایک غریب نوجوان، بھلا کہاں سے اتنا نقصان برداشت کرتا؟ اماں اور بہنیں بھی پریشان تھیں، جبکہ وہ لڑکی جس نے اپنا نام نمرہ بتایا تھا لاپرواہی سے پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مٹھائی آنن فانن غائب ہو گئی تھی اور کسی کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ لڑکی آئی اور میری ماں سے کہنے لگی کہ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اماں کہنے لگی، پریشان نہ ہوں تو کیا کریں، ڈھیر سارا نقصان جو ہو گیا، نہ جانے گھر میں کون چور گھس آیا تھا جو ساری مٹھائی اٹھا کر لے گیا۔ ہم تو غریب لوگ ہیں،
ایک دن کا بھی نقصان ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ پھر اماں مجھے کہنے لگیں کہ صبر کرو بیٹا، اب کیا کر سکتے ہیں، آئندہ احتیاط کریں گے۔ دوسرے دن میں پورا دن پریشان بیٹھا رہا۔ اتنے میں ساتھ والے ایک انکل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا ایک بات کہوں، برا مت ماننا، تم نے اس غیر لڑکی کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ اس کی ماں کون تھی اور اس کا باپ کون تھا؟ سارے محلے والے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا وہ لڑکی ٹھیک نہیں؟ کیا اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں بیٹا، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ لڑکی اور اس کی ماں، ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا ہے، نہ ہی کوئی ان کا رشتہ دار ہے، بھلے سے ہی تم اس سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ اس آدمی کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی بنا تحقیقات کیے میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لیا، کہیں وہ کسی غلط قسم کی لڑکی نہ ہو جو میری بہنوں کو بھی بگاڑ دے۔ اب میں اس پر نظر رکھنے لگا تھا، لیکن وہ تو گھر میں سب سے بڑے پیار سے بات کیا کرتی تھی۔ اماں کی تو اتنی خدمت کرتی تھی کہ اماں مجھے کہتی کہ یہ تو میری 5ویں بیٹی بن گئی ہے۔ اگلے دن پھر میں مٹھائیاں بنا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نمرا پورے گھر میں مٹھائی کی خوشبو سونگتی پھر رہی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ آج میں مٹھائی کو تالے میں بند کر کے رکھنے والا تھا، کل والا واقعہ آج نہ ہو اسی لیے احتیاط کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بار پھر سے مٹھائیاں غائب ہو چکی تھیں، وہ بھی تالے میں رکھی گئی مٹھائیاں۔ اماں کا تو پریشانی سے رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کا نقصان ہی کافی تھا، اوپر سے گھر میں راشن بھی ختم ہونے کو تھا، جبکہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ چکا تھا۔ میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ گھر میں سبھی پریشان تھے، مگر نمرا کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے اس کے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر چھوٹی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ سب کچھ اسی کی منحوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے یہ گھر میں آئی ہے الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکال دوں۔ کچھ ان انکل کی باتیں بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ پھر سب کو پریشان دیکھ کر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ میری ماں کا سونے کا کنگن ہے، آپ یہ بیچ لیں اور اپنا نقصان پورا کر لیں۔ اس کا یہ سلوک دیکھ کر مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کہاں میں اسے گھر سے نکالنے کا سوچ رہا تھا اور کہاں یہ اپنی ماں کا سونے کا کنگن لے کر آ گئی تھی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا تو وہ کہنے لگی، اب میں بھی اسی گھر کی فرد ہوں، میری بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے معاملات سلجھانے میں آپ لوگوں کی مدد کروں۔ اس کے اتنی اپنائیت سے کہنے پر میں نے اس کنگن کو تھام لیا تھا۔ کیا کرتا، آخر کو گھر تو چلانا ہی تھا، اسی لیے میں نے وہ کنگن بیچ کر سارا نقصان پورا کر دیا۔ لیکن دوسرے دن بھی جیسے ہی مٹھائیاں بنا کر رکھیں، ایک بار پھر سے ساری مٹھائیاں غائب تھیں۔ اب تو یہ متواتر 3 دن سے ہو رہا تھا، لیکن آج حیران کن بات یہ تھی کہ مٹھائیوں کی جگہ زیورات رکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ضرورت مند ان مٹھائیوں کو لے کر گیا ہو اور معاوضے کے طور پر وہ زیورات رکھ دیے ہوں۔ لیکن وہ زیورات تو بہت بھاری اور قیمتی تھے۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اماں بھی حیران تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، بیٹا، جس نے بھی یہ زیورات رکھے ہیں، میں تو کہتی ہوں مٹھائیوں کا کاروبار چھوڑ کر تم کوئی دوسرا کاروبار کر لو، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو جائے۔ اماں کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، لیکن ایسے میں کیسے کسی کے اتنے قیمتی زیورات بیچ سکتا تھا؟ نہ جانے یہ کون تھا جو روزانہ مٹھائیاں چوری کر کے لے جاتا تھا اور آج اس کے بدلے میں یہ ڈھیروں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے مٹھائیاں چھوڑ کر ایک دکان مارکیٹ میں کھولنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اب میری دکان دن رات ترقی کر رہی تھی، لیکن نمرا کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ وہ اداس سی رہنے لگی تھی، نہ جانے اس کو کیا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میں نے اس کا سونے کا کنگن بیچ ڈالا ہے، اسی لیے وہ اداس ہے۔ جلد ہی پیسوں کا بندوبست کر کے میں اسے یہ کنگن بنوا کر دے دوں گا۔ ایک دن میں رات کو سویا تھا جب میری ناک میں عجیب سی خوشبو آئی تھی۔ یہ خوشبو تو جانی پہچانی تھی، شاید کوئی مٹھائی بنا رہا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ نمرا ہی تھی جو مٹھائیوں کا سامان تیار کر رہی تھی۔ اس کی خوشبو پوری فضا میں گردش کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ وہ میری آواز سن کر ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ میرا مٹھائی کھانے کو دل چاہ رہا تھا، وہ ہچکچا کر مجھے کہنے لگی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر میں اچنبھے سے اسے کہنے لگا، یہ کون سا وقت ہے مٹھائی کھانے کا؟
وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، ہمارا کوئی وقت نہیں ہوتا، مٹھائی کھانے کا دل چاہ رہا تھا بس، تو گھر میں موجود نہیں تھی اسی لیے خود بنانے لگی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ مٹھائی کی شوقین ہو، اتنے دن سے میں نے یہ کاروبار بھی تو بند کر دیا تھا۔ تبھی میں نے اسے ہٹایا اور کہنے لگا، تم رہنے دو، میں مٹھائی بناتا ہوں۔ پھر میں نے اس کی فرمائش پر مٹھائی بنانا شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی، میں نے اسے خوشی دینے کے لیے ہی یہ مٹھائی تیار کی تھی۔ پھر تھک ہار کر میں تو سو گیا، لیکن صبح اٹھا تو حیرت ہوئی، ساری مٹھائی غائب تھی۔ یقیناً وہ ساری مٹھائی اس نے ہی کھائی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایک انسان بھلا اس قدر مٹھائی کیسے کھا سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں دکان پر چلا گیا تھا۔ پھر ہر دوسرے دن یہی تماشا ہونے لگا۔ میری آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو وہ مٹھائی بنانے میں لگی ہوتی۔ ناچار وہ مٹھائیاں مجھے ہی بنانی پڑتی کیونکہ وہ تو بالکل اناڑی تھی، سارے سامان کا بیڑا غرق کر دیتی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم اتنی مٹھائیوں کا کرتی کیا ہو؟ تو وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، میرے علاوہ بہت سے لوگ کھانے والے ہیں، میں اکیلی یہ نہیں کھاتی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، میں اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ پراسرار لہجے میں بولی، میری اصلیت جان کر مجھے یہاں سے جانے کا تو نہیں کہو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں، انہی مٹھائیوں کی خوشبو نے مجھے پاگل کر دیا تھا، جبھی تو میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ میں اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا ایک جن کیسے انسانوں کی دنیا میں آ سکتا ہے؟ وہ تمہاری ماں ہی تھی نا جو مر چکی ہے۔ اس نے نام میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میری ماں زندہ ہے، وہ اس وقت اپنے قبیلے میں ہے۔ میرے کہنے پر ہی اس نے اپنے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ جب میں اس دنیا میں آئی تو میں تمہیں پسند کرنے لگی، پھر اپنی ماں سے ضد کر کے میں اس محلے میں آ کر رہنے لگی تھی۔ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس محلے میں رہنے والی ہم دونوں ماں بیٹی جن زادی ہیں۔ پھر میری ماں یہاں رہتے رہتے تنگ آ گئی تھیں کیونکہ وہ تو اس گھر میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے واپس جانے کو کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے تمہارے سامنے جان بوجھ کر مرنے کا ڈرامہ کیا اور خود مجھے تمہارے حوالے کر کے یہاں سے چلی گئی۔ تمہاری بنائی ہوئی مٹھائی روزانہ میں ہی کھایا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم ان کی غیر موجودگی سے اتنے پریشان ہو جاؤ گے، جبھی تو پھر میں نے تمہیں اپنے وہ سارے زیورات دے دیے تھے تاکہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں ہکا بکا اس جن زادی کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے کھڑی ایک جن زادی ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ پھر میں انتہائی حیرت سے کہنے لگا، لیکن تم اتنی مٹھائیوں کا کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر ہم مل کر یہ مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ بس ہمیں میٹھا کھانے کا شوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اسی وجہ سے اس گھر میں ابھی تک رہ رہی ہوں۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے اس سے پہلے کہ اماں اور بہنوں کو اس بات کی خبر ہو، لیکن میں پہلے ہی اس سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میرے منہ پر یہ بات نہ آ سکی۔ میں دیکھتا کہ وہ سارا دن سست سست رہتی تھی، لیکن رات جیسے ہی ہوتی تو اس کے اندر جیسے توانائی بھر جاتی تھی۔ وہ یہاں وہاں پھر پھر کر پوری رات گزارتی تھی۔ پھر ہر دوسرے دن میں اس کی فرمائش پر مٹھائیاں بنانے لگا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے مٹھائی نہ ملے تو وہ مر جائے گی۔ وہ جن زادی میٹھا کھانے کی حد سے زیادہ شوقین تھی۔ میرے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے، بھلا مجھے اس کے اپنے ساتھ رہنے پر کیا اعتراض ہوتا، لیکن میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کبھی بھی میری اماں یا بہنوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ڈرنے لگے اور تمہیں گھر چھوڑنے کا کہہ دیں۔ اماں نے فیصلہ کیا کہ اب حالات پہلے سے بدل گئے ہیں تو اس لیے بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دیتی ہوں۔ مجھے بھی ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر اگلے دن ہی میری بہنوں کے رشتے والے آ گئے۔ جیسے ہی ان کے سامنے مٹھائی رکھی تو وہ پلیٹیں خالی تھیں۔ مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہوئی تھی۔ مجھے شک تھا کہ یہ حرکت اسی جن زادی کی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ یہ میری بہنوں کے رشتے کا معاملہ تھا۔ مہمانوں نے زیادہ اس بات کو محسوس نہیں کیا اور رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ اماں بعد میں بہنوں کے اوپر چیخنے لگی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی کہ خالی پلیٹیں مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ بہنیں کہنے لگیں، اماں ہم پاگل تھوڑی ہیں جو ایسی حرکت کریں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل میں یہ حرکت کرنے والا کون ہے۔ تبھی میں اوپر کھڑی جنزادی کے سر پر جا پہنچا۔ میں نے اس کی اس حرکت پر غصہ کیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ پھر شام ہوتے ہی اماں نے واویلا مچا دیا کیونکہ نمرا جنزادی اس گھر سے چلی گئی تھی۔
اماں بہت پریشان تھیں کہ جوان لڑکی ہے، نہ جانے کہاں گئی ہوگی، لیکن وہ ایک جن زادی تھی جو کہیں بھی جا سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہوگی، لیکن اس رات میں سویا تو مجھے اپنے آس پاس عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں، وہ 2-4 خوفناک شکل کے مرد تھے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لوگ میرے قریب آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے آپ کو ہاتھ لگاتا، لیکن نہیں، یہ تو حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چاروں مجھے ایک گھنے جنگل میں لے آئے تھے۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ تبھی میرے سامنے ایک کھنڈر نماسی جگہ آئی جہاں پر بڑے بڑے پتھر رکھے تھے۔ وہاں پر جلتے دیے بتا رہے تھے کہ یہ کوئی بہت پرانے دور کا زمانہ تھا۔ دنیا میں کہیں آج کل ایسا ماحول نہیں تھا۔ تبھی سامنے سے چلتا ہوا ایک لمبا چوڑا عجیب خوفناک شکل کا آدمی آیا۔ اس کے ساتھ تو وہی جنزادی تھی جو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم نے ہماری بیٹی کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اس لیے میں نے تمہیں وہاں سے اٹھوا لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، بھلا اتنی سی بات پر کوئی کسی کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ وہ جنزادی ناراضگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، ہاں ابا جان، میں تو اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی محبت میں اپنا سارا تخت و تاج چھوڑ کر اس کے گھر چلی گئی۔ یہ نہیں جانتا کہ میں کوئی عام جنزادی نہیں ہوں، بلکہ میں جنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اب میں اسے یہاں پر قید کر کے رکھوں گی۔ میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا تھا؟ پھر میں اس سے کہنے لگا، ایسا مت کرو، میری اماں اور بہنیں مجھے نہ پا کر پاگل ہو جائیں گی، ان کے پاس میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ لیکن وہ جنزادی تو جیسے بے رحم بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ماتحت جنزادوں سے کہا کہ مجھے لے جا کر قید خانے میں قید کر دو۔ میں رات بھر پریشان بیٹھا رہا، نہیں جانتا تھا کہ کب صبح ہوئی، کیونکہ یہاں نہ دن کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی رات کا۔ پھر کچھ دیر بعد 2 جنزاد آئے اور مجھے پکڑ کر اس سردار کے سامنے لے گئے۔ وہ جنزادی بڑی شان سے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے غرور بھرے انداز میں مجھے دیکھا اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ان انسانوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، ذرا سا پیسہ کیا ہاتھ آتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر پسینے آ گئے۔ پھر سردار کہنے لگا، کیوں نوجوان، تمہیں میری بیٹی نے اتنے قیمتی زیورات دیے، تمہاری زندگی سنوار دی، اس کے باوجود تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس سے شادی کرو گے۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں گڑ گڑانے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک انسان ہوں جبکہ آپ لوگ جنات، ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں بھی مجبور ہوں، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، آج تک میں نے اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ یہ تم سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا، اور اگر تم نہ مانے تو تمہیں ساری زندگی یہاں قید کر کے رکھوں گا، تم اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکو گے۔ اب میں عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا، میں ہرگز یہاں نہیں رہ سکتا تھا، میرے اوپر ایک خاندان کی ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف اگر جنزادی سے شادی کر لیتا تو ساری زندگی اس کے نام پر گزارنی پڑتی۔ یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ اس جنزادی سے شادی ہی تھی۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس جنزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں واپس اپنی دنیا میں جاؤں گا۔ اگر جنزادی میرے ساتھ آنا چاہتی ہے تو میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ جنزادی نمرا یہ بات سن کر بہت خوش تھی۔ دوسرے دن بڑے عجیب انداز میں ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکا، بس جو وہ جنات کہہ رہے تھے میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر جانے کے لیے بے تاب تھا۔ دوسرے دن نمرا جنزادی نے مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ جنگلوں ویرانوں سے ہوتے ہوئے میں بھاگم بھاگ اپنے گھر پہنچا تھا۔ میں گھر گیا تو میرے گھر رونا پیٹنا مچا تھا۔ اماں بہنیں میری گمشدگی سے پریشان تھیں، سارا محلہ جمع تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو لوگ حیرت سے کہنے لگے کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم مر چکے ہو، کیونکہ تمہیں گئے ہوئے پورے 7 دن ہو چکے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی دن گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ پھر میں اپنی اماں اور بہنوں کو تسلی دینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب اماں بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں اور میں کاروبار دیکھ رہا تھا، لیکن گھر والے نہیں جانتے تھے کہ میں ان سے ایک بہت بڑا راز چھپا رہا ہوں۔ میں اس جن ذاتی کے چنگل میں پھنس چکا تھا جو مجھ سے محبت کرنے لگی تھی،
میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا جب اچانک ہمارے گھر میں چور گھس آئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سارے گھر کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ شکر تھا کہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ گھر میں ایک بار پھر سے رونا پیٹنا مچ گیا تھا۔ اتنی جلدی دوبارہ شادی کی تیاریاں کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے قرضہ اٹھانا پڑتا۔ میں اسی پریشانی میں گرفتار تھا کہ اچانک ایک رات جنزادی میرے سامنے آئی۔ اس نے پلک جھپکتے میں ہی ساری صورتحال سنبھال لی اور شادی کا پورا بندوبست کر دیا۔ میں حیران تھا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے میری خاطر ساری شادی کی تیاریاں مکمل کر دیں اور مجھ پر کوئی پریشانی نہ آنے دی۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے خاص طور پر کہا کہ تم نے بھی شادی میں آنا ہے، تیار ہو کر۔ وہ میری بات پر مسکرا دی۔ پھر جس دن شادی تھی میں نے دیکھا کہ لال جوڑے میں ملبوس وہ روپ بدل کر اماں کے سامنے آئی تھی۔ اس نے اماں کو کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں شادی کے دن یہ ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جنزادی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہمانوں کے سامنے انہیں یہ بات دبا لی، پھر مجھے طلب کیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے اس بات کے بارے میں استفسار کیا تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی لڑکی نمرا ہے جو کبھی ان کے گھر رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ اب روپ بدل کر آئی تھی۔ پوری شادی میں وہ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ سارے رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ باتیں بناتے رہے کہ اس لڑکی کو دیکھو کیسے دلہن کی جگہ خود تیار ہو کر کھڑی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ میری بیوی ہے جس سے میں نے خفیہ شادی کی تھی۔ مجھے اس کے اوپر غصہ تھا، لیکن میں اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے احسانات کی تعداد مجھ پر زیادہ تھی۔ ایک بہن کی ذمہ داری میں نے خوش اسلوبی سے ادا کر دی تھی، لیکن اس جنزادی نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ابھی 3 بہنوں کی ذمہ داریاں مجھے ادا کرنی تھی، لیکن اماں اور بہنیں مجھ سے خفا تھیں کیونکہ میں نے ان سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں کسی لڑکی کو چاہنے لگا ہوں، حالانکہ وہ تو لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی جس کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے نکاح کیا تھا۔ اب وہ کبھی گھر میں رہتی تو کبھی غائب ہو جاتی۔ اماں کو یہ بات صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے تنگ آ کر ایک دن مجھے کہا، محلے پڑوس کے لوگ باتیں بناتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات جنزادی نے سن لی تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور اپنے قبیلے میں جا پہنچی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ سردار سے شکایت کر دیتی تو وہ مجھے دوبارہ جنزادوں کے ہاتھوں اٹھوا لیتا۔ وہ گھر سے چلی گئی تو اماں کہنے لگی، وہ صحیح کردار کی لڑکی نہیں ہے، اس لیے اب تم دوبارہ اس لڑکی کو لے کر نہیں آؤ گے۔ لیکن میں کیا کرتا، وہ تو جنزادی تھی، خود ہی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس سے پہلے وہ مجھ سے ناراض ہو میں خود ہی اسے جا کر منا لیتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ایک رات گھر سے نکلا اور چپکے چپکے اس کے قبیلے میں جا پہنچا۔ وہ ایک خوبصورت محل تھا جہاں پر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی پورے قبیلے پر حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ میں اس کے بغیر بہت اداس ہوں۔ جھوٹ موٹ بول کر اسے میں نے منا لیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم ہر 3 دن بعد مجھ سے ملنے یہاں اس قبیلے میں آیا کرو گے۔ میں انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان کے لہجے اور رویے مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ اس طرح میں اماں اور بہنوں کی ناراضگی کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گا۔ اسی لیے میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے مزید میرے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ میری رشتے کی ایک خالہ بیوہ ہو کر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ میرے گھر آ کر رہنے لگی۔ وہ حالات سے مجبور تھی۔ اماں نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کی بیٹی فائزہ تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اداس آنکھوں والی لڑکی انتہائی حسین تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن خود ہی اپنی سوچوں پر میں حیران رہ جاتا اور خود کو روکتا۔ نہیں، میں تو ایک جنزادی کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ اگر اسے اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ تو میرا جینا حرام کر دے گی، مجھے مار ڈالے گی۔ اسی سوچ کو میں اپنے ذہن میں بسا کر رکھنا چاہتا تھا۔ تبھی میں ہر دوسرے دن اس جنزادی سے ملنے اس کے قبیلے میں پہنچ جاتا۔ ایک دن اماں مجھ سے کہنے لگی، رات کو میں اٹھی تو تم بستر پر موجود نہیں تھے، کہاں گئے تھے اتنی رات کو؟ میں گڑبڑا گیا۔ پھر میں نے اماں کو بہانہ بنا دیا کہ ایک دوست کا فون آ گیا تھا، اسی سے ملنے چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد 2 بہنوں کا ایک اور اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو گیا۔ اب اماں ان کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی جس نے میری قسمت بدل ڈالی تھی، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا کہ کسی ایک بہن کی بھی شادی کر سکتا۔ اس کا مجھ پر احسان تھا۔ ایک دن اماں کہنے لگیں،
سوچ رہی ہوں کہ زبیدہ سے تمہارا رشتہ مانگ لیتی ہوں، میں فائزہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑا، حالانکہ میرے دل کی بھی یہی خواہش تھی۔ میں بھی فائزہ کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن اماں کو روکنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ تو سچ میں ہی میری شادی فائزہ سے کر دیتی۔ پھر میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں ابھی کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، ویسے بھی فائزہ کو نہ جانے کون سا سوگ لگا ہے، دیکھتی نہیں وہ ہر وقت اداس رہتی ہے۔ اماں اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں اماں کو تو منا لیتا، پر اگر وہ جنزادی مجھ سے ناراض ہو جاتی تو یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری دکان میں نقصان ہوا تھا، میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، بہنوں کی شادیاں بھی سر پر تھیں۔ تبھی ایک دن جب میں اس جنزادی سے ملنے کے لیے اس کے قبیلے میں گیا تھا تو وہ مجھے کہنے لگی، تمہارے چہرے پر اداسی ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں بہنوں کی شادیوں کی فکر ہے، لیکن تمہاری یہ مشکل میں چٹکیوں میں حل کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خزانے میں سے مجھے بہت سے زیورات دے دیے تھے۔ میں انہیں لے کر حقیقت میں خوش ہوا تھا، کیونکہ مجھے ان کی بہت ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں ڈھیروں ڈھیر اپنی بہنوں کے جہیز کا سامان لے کر آنے لگا۔ محلے والے رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ راتوں رات اس لڑکے نے کیسے اپنی قسمت بدل ڈالی۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہو گئی، 3 بہنیں رخصت ہو گئی تھیں۔ سب سے چھوٹی والی ابھی کم عمر تھی اور مجھے ابھی اس کی شادی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اب گھر میں 2 افراد کم ہوئے تھے تو 2 افراد کا اضافہ بھی تو ہو چکا تھا۔ فائزہ اور اس کی ماں ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ فائزہ بہت چپ چپ رہتی تھی، شاید پرائے گھر میں آ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے۔ یہ مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا، ان دونوں ماں بیٹی کا خرچہ میں بہت اچھے سے اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ اگلے ہی دن میں گھر گیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے پیروں سے زمین نکلنے والی ہے۔ اماں نے مجھے فائزہ کے ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ میں حیران تھا کہ بھلا مجھ سے پوچھے بنا اماں یہ کیسے کر سکتی تھی۔ میں غصے ہو کر گھر سے باہر چلا گیا، لیکن اماں نے خالہ سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ پھر ایک دن میں اس جنزادی سے ملنے اس کے قبیلے میں گیا تو اس کی آنکھوں سے میرے لیے آگ برس رہی تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں اسے یہ معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ منگنی کر چکا ہوں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کی شادی میں نے اس پرائی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت تھی، وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی غیر لڑکی ہے، لیکن وہ لڑکی تو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اسے جلد از جلد اپنے گھر سے نکالوں، ورنہ وہ اس کا برا حال کر دے گی۔ اس کے منہ سے تو گویا آگ نکل رہی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد اسے گھر سے نکال دوں گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اماں کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی، اور پھر اب تو وہ میری منگیتر تھی۔ لیکن اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ پھر اچانک فائزہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ راتوں کو چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ میں ڈر گیا۔ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ خالہ اور اماں تو بہت پریشان تھی کہ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، کہیں اسے کوئی نظر تو نہیں لگ گئی۔ یہی بات جاننے کے لیے وہ اپنے ساتھ اسے لے کر مولوی کے پاس چلی گئی۔ میں گھبرا گیا تھا۔ جنزادی کا راز اماں کے سامنے آنے ہی والا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مولوی انہیں کچھ نہ بتائے۔ وہ تو شکر ہوا کہ جب وہ لوگ دم کروانے وہاں گئیں تو مولوی وہاں تھا ہی نہیں۔ یوں وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی تھیں۔ لیکن فائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، بال بکھیرے راتوں کو چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ خالہ ایک دن اماں سے کہنے لگیں، جب سے میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کی ہے، میری بیٹی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، حالانکہ میری بیٹی کو تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں ان کی بات سن کر شرمندہ سے ہو گئی تھیں، لیکن مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ان سے کہہ دوں کہ آپ لوگ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں پھر، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ ایک جوان لڑکی اور بیوہ عورت کو میں اپنے گھر سے نکال دیتا۔ ایک دن میں پریشان آدھی رات کو چھت پر کھڑا تھا جب مجھے اپنے پیچھے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ فائزہ ہی تھی جو میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ گئی تھی۔ اس کا مسکرانا بڑا عجیب تھا، لیکن جب وہ مجھ سے بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ تو جنزادی کی آواز تھی۔ جنزادی فائزہ کا روپ لے کر آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھا تم نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا، اس لیے میں نے اس کی یہ حالت کر دی۔ اب میں تمہارے گھر میں اسی لڑکی کا روپ لے کر رہوں گی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ پھر میں اس سے التجا کرنے لگا کہ ایسا نہ کرو، اس لڑکی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اماں نے زبردستی میری اس کے ساتھ منگنی کی ہے۔ لیکن وہ بہت غصے میں تھی۔
اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب یہیں رہے گی، وہ بھی اس لڑکی کے روپ میں۔ اب فائزہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک جنزادی تھی جو اس کا روپ لے کر ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، اور اس بات سے صرف میں واقف تھا۔ وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہی تھی کہ خالہ اور اماں کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ پھر اس دن وہ دونوں زبردستی اسے پکڑ کر ایک مولوی کے پاس لے گئیں تو جنزادی اس کے جسم میں سے آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ فائزہ کی پیلی زرد رنگت دیکھ کر میں حیران تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ خوبصورت لڑکی چند دن میں ہی نچڑ کر بالکل نڈھال ہو گئی تھی، اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اگر میں پہلے ہی دن اماں کو سب کچھ بتا دیتا تو وہ نہ میرے ساتھ اس کا رشتہ جوڑتی اور نہ ہی اس کی یہ حالت ہوتی۔ مجھے اب اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے آخر کار اماں اور خالہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اس لڑکی کے اوپر ایک جنزادی حاوی ہو گئی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے اسے اپنے بس میں کر کے اس سے وہی حرکات کرواتی ہے جو وہ کروانا چاہتی ہے۔ خالہ اس مولوی کی بات سن کر رونے لگی کہ ان کی اس لاڈلی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خالو کے مرنے کے بعد وہی ان کی زندگی کا سہارا تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک مٹھائی کی دکان سے شروع ہونے والی یہ کہانی اتنی لمبی ہو جائے گی۔ میرا تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، الٹا میرا تو اس جنزادی سے رشتہ ہو جانے کے بعد فائدہ ہی ہوا تھا، لیکن جس کا نقصان ہو رہا تھا اس کا تو اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب مولوی صاحب نے فائزہ کا علاج شروع کیا تو اماں اور خالہ کے سامنے ہی اس جنزادی نے ساری کہانی سنا دی کہ تمہارے بیٹے نے مجھ سے نکاح کرنے کے باوجود اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا، تبھی تو میں نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اماں گھر آ کر رونے دھونے لگی تھیں، پھر مجھے سامنے بٹھا کر بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں اماں، یہ سب کچھ اس نے ہی تو مجھے دیا تھا۔ آپ نہیں جانتی، جو لڑکی اس سے پہلے ہمارے گھر آئی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہی تھی۔ اس نے ہی میری قسمت بدلی تو میں آج اس قابل ہوا کہ اپنی تین جوان بہنوں کو رخصت کر پایا ہوں۔ اسی لیے میں نے مجبور ہو کر اس کی خواہش کے مطابق اس سے شادی کی تھی۔ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ میں فائزہ کے ساتھ کسی رشتے میں بندھنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے بغیر پوچھے ہی اپنی مرضی سے یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، اگر یہ رشتہ ختم ہونے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ خالہ بہت مایوس تھی، فائزہ بے ہوشوں کی طرح چارپائی پر لیٹی تھی۔ مجھے یہ رشتہ ختم ہونے کا دکھ تو تھا، لیکن اس کی زندگی اور صحت کے لیے یہ رشتہ ختم کرنا ضروری تھا۔ پھر دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب خالہ اور فائزہ چپ چاپ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں ان کے جانے پر رو رہی تھی، لیکن چھوٹی بہن انہیں تسلی دینے لگی۔ میں چپ چاپ اپنی دکان پر اٹھ کر آ گیا تھا۔ اب میں بہت اداس رہنے لگا تھا، نہ جانے وہ دونوں اکیلی عورتیں کہاں گئی ہوں گی۔ پھر ایک دن جنزادی آدھی رات کو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج رات قبیلے میں آنا بہت ضروری ہے تمہارا، وہاں پر ایک بڑی تقریب ہے جس میں ہر جوڑا شرکت کرے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ اس تقریب میں جانا چاہتی ہوں، اس سے میری شان میں اضافہ ہوگا۔ آخر وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن میرے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ شاید میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے فائزہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس تقریب میں میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہاں سارے جنزادے اور جنزادیاں تھیں۔ میں تو ایک عام سا انسان تھا جو سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس جنزادی کی وجہ سے میں ایک عذاب میں پھنس گیا تھا۔ اب میں اس سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن میں اتنا مطلب پرست بھی نہیں تھا کہ مطلب نکل جانے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ پھر ایک جنزاد میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس لڑکے کو میں نے مٹھائی کی دکان پر دیکھا تھا، کیا تم نے سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک مٹھائی والے لڑکے سے شادی کی ہے؟ وہ جنزادی فخر سے کہنے لگی، ہاں، کیونکہ مجھے میٹھا کھانا پسند ہے، یہ میرے لیے ڈھیروں مٹھائیاں بنا کر دیتا ہے، مجھے اس کی یہی تو عادتیں اچھی لگیں، تبھی تو میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ جنزاد عجیب انداز میں ہنسا، پھر کہنے لگا، یہ مٹھائی اچھی بناتا ہوگا لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ اگر یہ اتنی ہی اچھی مٹھائی بنا سکتا ہے تو اس کا اور میرا مقابلہ کروا کر دیکھو، اگر یہ ہار گیا تو تم اسے اپنی زندگی سے نکال دو گی، اور اس بات کا فیصلہ ہمارے سردار کریں گے کہ کس کی بنی ہوئی مٹھائی زیادہ اچھی ہے۔ جنزادی کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا، پھر وہ مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم مٹھائی بناؤ، دیکھنا میرا شوہر اتنی اچھی مٹھائی بنائے گا کہ سارے جنات اسے کھا کر تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جنزاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، اگر قبیلے کے جنات کو اس کی مٹھائی پسند نہ آئی تو تم اسے یہاں سے نکال باہر کرو گی۔
जिनजाद और उस जिनजादी की शर्त लग चुकी थी। मैं बेदिली से मिठाइयाँ बना रहा था। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैं तो यहाँ से फ़रार होना चाहता हूँ ना, मैं इस जिनजादी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे हरगिज़ जायकेदार मिठाई नहीं बनानी, बल्कि ऐसी मिठाई बनानी है जिसे खाकर इन सब के मुँह कड़वे हो जाएं। वो सब जोश व खरोश में मुब्तला थे, अजीब बेहंगम रक्स कर रहे थे। किसी ने भी मुझे नहीं देखा जब मैंने उस मिठाई में चीनी की जगह नमक डाल दिया और कड़वी जहर मिठाई बनाकर रख दी। जो भी मेरी मिठाई खा रहा था उसके मुंह के जाविये निहायत बिगड़े हुए थे। वो सुर्ख अंगारा आंखों से मुझे देखने लगे थे। सरदार ने वो मिठाई खाई तो उसी वक्त उठाकर सारी फेंक दी। वो निहायत गुस्से में था। जिनजादी शोला बार निगाहों से मुझे घूर रही थी। मैं सर झुकाकर खड़ा था, जबकि वो जिनजादा जिसने अपने हाथों से निहायत जायकेदार और उम्दा मिठाई बनाई थी, वो सब जिन्नात को बड़ी शान से मिठाइयाँ खिला रहा था। जिनजादी को गुस्सा भी ज़्यादा आता था। इस बार भी वो आग बरसाने लगी और मुझसे कहने लगी, तुमने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई है, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं सर झुकाकर बाहर निकला और फिर सरपट उस कबीले से दूर भागता चला गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी कैद खाने से आज़ाद हो गया हूँ। हमेशा के लिए मुझे उस जिनजादी की कैद से आज़ादी मिल गई थी। मैं नहीं जानता था कि ये इतना आसान होगा। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। सुबह उठा तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। अम्मा कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि खाला और फायज़ा के जाने से तुम इतने खुश नज़र आओगे। मैं उनकी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उन्हें कैसे दिल की बात बताता, या आज मैं एक ऐसी कैद से आज़ाद हो गया हूँ जिस कैद में मुझे ज़बरदस्ती रखा गया था। अब मुझे जल्द अज जल्द फायज़ा और खाला को ढूंढना था। फिर आखिरकार मैंने उनका पता जान लिया। वो एक शेल्टर होम में रह रही थी। मैं उन दोनों से माफ़ी मांगकर उन्हें अपने घर ले आया था। फिर मैं फायज़ा को बताने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसने खुद ही हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया है। खाला को अभी भी मुझ पर शुबा था, इसलिए वो पहले मौलवी साहब के पास जाना चाहती थी। फिर अम्मा, मैं, फायज़ा और खाला, हम चारों मौलवी साहब के पास मौजूद थे। उन्होंने मेरा हिसाब किया, फिर कहने लगे, इस लड़के पर उस ख़तरनाक जिनजादी की नज़र थी जो बहुत जालिम थी। उसी ने इसे मजबूर किया होगा। बज़ाहिर दौलत की रंगीनियों में डुबाकर उसे अपना आदी करना चाहा, क्योंकि वो इंसान को अपना ग़ुलाम बनाने का हुनर रखती है, लेकिन वो कभी भी पलट कर इसकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। इसलिए पहले मुझे उससे वादा लेना होगा कि वो कभी भी दोबारा इसे तंग करने इसके पास नहीं आएगी। मैं बुरी तरह घबरा गया। वो एक बार फिर से उस जिनजादी को हाजिर कर रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने अमल किया, अचानक धुआं सा चारों तरफ फैलने लगा, जिसमें उस जिनजादी का असल रूप सामने आया था। वो निहायत भयानक और काली थी। उसका ये रूप देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मुझे समझ आ गया था कि वो हमेशा मेरे सामने इंसानी रूप लेकर आती रही थी। फिर वो उदासी से कहने लगी, इस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसके लिए ये सब कुछ किया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे लिए अपने दिल में बुराई रखता है। जभी तो उस दिन सिर्फ मुझे हराने के लिए इसने मिठाई में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। मैंने इसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन इसने ऐसा अपनी खुशी से किया। शायद वो दिल से मेरे साथ रहने पर तैयार नहीं था, इसीलिए मैंने उसे वहाँ से निकाल बाहर किया। हालांकि मैं दिल से उदास थी। मैं हमेशा के लिए इसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, जब तक इंसान अपनी मर्जी या खुशी से कोई काम ना करे, उस काम में भलाई नहीं हो सकती। अब मैं हमेशा के लिए इसे छोड़ कर जा रही हूँ। मेरी दुआ है कि ये अपनी मोहब्बत के साथ हमेशा खुश रहे। ये कहकर उदास नज़रों से देखती वो मेरे सामने से गायब हो गई। अम्मा और खाला खुश थीं कि जिनजादी ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन न जाने क्यों मैं दिल से उदास था। मैंने उसके साथ धोखा तो नहीं किया। इसी सोच ने मुझे कई दिनों तक रंजीदा रखा। फिर मैंने एक सादा सी तकरीब में फायज़ा के साथ निकाह कर लिया। आखिर को मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। आज भी कभी रात को आहट सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे वो जिनजादी कहीं दूर से मुझे देख रही है। उसकी शरारत भरी नज़रें मुझे अंधेरे में चमकती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो सच कहती थी, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि पहली नज़र की मोहब्बत तो मुझे फायज़ा से हुई थी। उस दिन के बाद से कभी भी मैंने अपने हाथों से कोई मिठाई नहीं बनाई। सोचता हूँ काश कभी वो जिनजादी आए और मुझसे मिठाई बनाने की फरमाइश करे तो मैं उसके लिए खुद अपने हाथों से जायकेदार मिठाई बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन अब वो मेरे सामने नहीं आती। इस वाक़े को कई साल बीत गए हैं। आज मेरे 2 बच्चे हैं जो कभी कभी मुझसे कहानी सुनाने की फरमाइश करते हैं। मैं उन्हें एक मदद करने वाली जिनजादी की कहानी सुनाता हूँ।
حالانکہ میرے ذہن میں تو اسی جنزادی کا خیال ہوتا ہے جو کبھی میری زندگی میں ایک نرم گرم ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ اس کی یاد سے میں اپنا دل بہلا لیتا ہوں۔ فائزہ اور میرے بچوں نے میرے دل کو وہ سکون دیا ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ فائزہ کی سادہ اور خالص محبت نے اس ہیجان خیز دور کی تلخیوں کو مٹا دیا۔ کبھی کبھی جب میں رات کے پچھلے پہر دکان پر مٹھائی کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ہلکی سی جلیبیوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ دور سے کہیں مجھے محسوس کر رہی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ نمرا نے اپنی دنیا میں سکون پا لیا ہوگا اور شاید اب بھی وہ میٹھا بنانے والے نئے جنزادوں سے مقابلے کرواتی ہوگی، لیکن میرے لیے اس کی کہانی اب ایک جادوئی خواب بن چکی ہے جس نے میری زندگی کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ اس پوری کہانی سے مجھے یہ اہم سبق ملا ہے کہ کسی بھی رشتے میں سچائی اور دل کی مرضی ضروری ہے۔ جب تک میں نے نمرا کے ساتھ زبردستی کا رشتہ نبھایا، میری اور فائزہ کی زندگی میں تباہی رہی، لیکن جیسے ہی میں نے سچ بولا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی۔ وہ جنزادی میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئی تھی جس نے مجھے غریبی کے اندھیروں سے نکال کر خوشحالی کی روشنی دی۔ میں اس کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی دنیا میں ہمیشہ خوش رہے۔ اب میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس شرارتی جنزادی کا ذکر میرے گھر میں اب بھی بچوں کی کہانیوں کا حصہ ہے۔